ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب ماں اور اس کا بیٹا آلو رہتے تھے۔ ان کے پاس دولت نہیں تھی، صرف ایک چھوٹا سا کھیت تھا جو ان کی امید، ان کی زندگی اور ان کے خوابوں کا آخری سہارا تھا۔ ہر صبح آلو اپنی ماں کے ساتھ کھیت میں کام کرتا اور رات کو تھکا ہوا گھر واپس آتا، لیکن اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک امید ہوتی۔ ایک دن اس نے اپنی ماں سے کہا، ماں، بس تھوڑی سی اور محنت کر لو، پھر ہمارا وقت بھی بدل جائے گا۔ ماں نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، بیٹا، اب تو ہی میری آخری امید ہے۔ گاؤں کا مکھیا بہت چالاک اور لالچی آدمی تھا۔ اس کی نظر کافی عرصے سے آلو کے کھیت پر تھی۔ ایک دن وہ میٹھی باتوں کے ساتھ ان کے گھر آیا۔ اس نے کہا، حکومت کسانوں کی مدد کے لیے نئی اسکیم لے کر آئی ہے۔ اگر ان کاغذوں پر انگوٹھا لگا دو تو تمہارا بہت فائدہ ہوگا۔ آلو کی ماں نے ڈرتے ہوئے کہا، بیٹا، پہلے پڑھ تو لو یہ کاغذ۔ مگر مکھیا فوراً ہنس کر بولا، ارے ماں جی، ہم آپ کا برا کیوں چاہیں گے؟ غریب لوگ اکثر بھروسہ جلدی کر لیتے ہیں، اور یہی بھروسہ کبھی کبھی ان کی سب سے بڑی کمزوری بن جاتا ہے۔ آلو کی ماں نے انگوٹھا لگا دیا۔ چند دن بعد وہی کاغذ ان کی تباہی بن گئے۔ مکھیا نے پورا کھیت اپنے نام کر لیا۔ ان کا گھر، ان کی زمین، ان کی زندگی، سب کچھ چھن گیا۔ آلو اپنی ماں کو روتا دیکھتا رہا۔ اس دن پہلی بار اس نے خود کو بے بس محسوس کیا۔ اس نے آنسو صاف کیے اور بولا، ماں، میں ایک دن واپس آؤں گا اور اپنا حق واپس لے کر رہوں گا۔ پھر وہ اپنی بیمار ماں کو لے کر شہر چلا گیا۔ شہر ان کے لیے آسان نہیں تھا۔ ہر دروازہ بند تھا، ہر چہرہ بے رحم تھا۔ آلو دن بھر کام ڈھونڈتا رہتا۔ کئی لوگ اسے دھکے دے کر بھگا دیتے، لیکن وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ ایک دن اسے ایک فیکٹری میں کام مل گیا۔ مالک نے پوچھا، کیا کام آتا ہے؟ آلو نے جھکی ہوئی نظروں سے جواب دیا، محنت، جتنی کہیں گے اتنی کر لوں گا۔ مالک نے غور سے اسے دیکھا اور کہا، غریب لگتے ہو مگر ایماندار بھی، آج سے کام شروع کرو۔ اس دن کے بعد آلو نے دن رات ایک کر دیے۔ وہ خود بھوکا رہ جاتا مگر اپنی ماں کو بھوکا نہیں سونے دیتا تھا۔ پھر ایک رات سردی بہت زیادہ تھی۔ اس کی ماں کانپتی ہوئی بولی، بیٹا، بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ آلو فوراً دوا لینے بھاگا۔ اس کی جیب میں صرف چند سکے تھے۔ دکاندار نے پیسے دیکھ کر کہا، اتنے میں دوا نہیں آئے گی۔ آلو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولا، میری ماں بہت بیمار ہے، خدا کے لیے دے دو۔ دکاندار کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس نے دوا اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ آلو خوشی سے بھاگتا ہوا گھر پہنچا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ اس کی ماں ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ ماں، اٹھو نا، مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جاؤ۔ اس رات آلو بہت رویا، اتنا رویا کہ اس کے اندر کا کمزور انسان ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اور پھر وہی غریب لڑکا وقت کے ساتھ ایک کامیاب اور طاقتور انسان بن گیا۔ کئی سال بعد ایک بڑی گاڑی گاؤں میں آ کر رکی۔ سب لوگ حیران تھے۔ جب گاڑی کا دروازہ کھلا تو سامنے آلو کھڑا تھا۔ اب وہ پہلے والا غریب لڑکا نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں اعتماد تھا اور دل میں برسوں کا درد۔ وہ سیدھا مکھیا کے پاس گیا اور بولا، میں واپس آ گیا ہوں۔ مکھیا حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ آلو، تو اتنا بدل گیا؟ آلو نے سرد لہجے میں کہا، وقت سب بدل دیتا ہے مکھیا جی۔ پھر اس نے پورے گاؤں کے سامنے وہ اصلی کاغذات رکھ دیے جن سے ثابت ہو گیا کہ ان کی زمین دھوکے سے چھینی گئی تھی۔ گاؤں والے غصے میں آ گئے۔ سب کو سچ پتہ چل چکا تھا۔ مکھیا روتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دو،
मैं लालच में अंधा हो गया था। आलू ने खामोशी से अपनी जमीन की मिट्टी हाथ में उठाई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ, आज आपका बेटा जीत गया। फिर उसने मुखिया की तरफ देखा और कहा, मैं बदला लेने वापस नहीं आया, मैं सिर्फ अपना हक लेने आया था। मुखिया शर्मिंदगी से सर झुकाकर खड़ा रहा और उस दिन के बाद गांव बदल गया।